السلام علیکم۔ ایک جملہ آپ نے عام سنا ہوگا، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ داڑھی والے لوگ بخشے گئے، اگر یہ مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہی بات دیندار باپردہ باحجاب خواتین کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے۔ ایک بات عام سی ہے اور ہر ذی شعور انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایک جرم ایک ہوتا ہے اور دو ہوتے ہیں۔ ایک غلطی ایک ہوتی ہے اور زیادہ غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص داڑھی مونڈتا ہے تو وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ وہ نماز بھی نہیں ادا کرتا تو وہ 2 گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ نماز نہیں ادا کرتا، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ ایک جرم کر رہا ہے۔ اس بندے کے برعکس جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی نہیں ادا کرتا، تو وہ 2 کر رہا ہے، یہ 1 کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جو شرعی پردہ نہیں کرتی اور اپنی زیب و زینت کا غیر محرموں کے سامنے برملا اظہار کرتی ہے تو وہ ایک جرم کر رہی ہے، ایک گناہ کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ وہ جھوٹ بولتی ہے تو وہ 2 گناہ کر رہی ہے۔ اگر دھوکہ دیتی ہے تو 3 گناہ کر رہی ہے۔ اگر وہ حرام کھاتی ہے تو 4 گناہ کر رہی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ 5 گناہ کر رہی ہے۔ اس طرح آپ گنتے جائیں، جتنے گناہ وہ کرتی جائے گی اتنے ہی گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، شرع کا پابند ہے اور اس کا کام، کردار، زندگی، معاملات، اخلاق سب کچھ شریعت کے مطابق ہے، اس کے بعد اگر وہ ایک جرم کرتا ہے تو وہ 1 جرم ہے۔ اس کے بعد اگر وہ 2 جرم کرتا ہے تو وہ 2 جرم ہے، وہ 100 جرم نہیں ہے۔ جتنا کوئی جرم زیادہ کرے گا، جتنا کوئی گناہ زیادہ کرے گا، اتنا زیادہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بات بھی بلا سمجھانے کی ہے۔ کتنی عام فہم بات ہے کہ جو جتنے گناہ کرے گا اتنے گناہ اس کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سنیے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تم پڑھتے ہو؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جو صاحب علم نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاعمى والبصیر، جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مثالیں دی اور فرمایا جیسے یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک صاحب علم انسان اور ایک گناہ گار انسان وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دینداروں کا گناہ اس لیے مینشن ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں نکھر کر اس لیے آتا ہے کہ دینداروں کی مثال سفید کپڑے جیسی ہے، سفید کاغذ جیسی ہے۔ اصل میں تو ہر انسان کی زندگی سفید کاغذ جیسی ہوتی ہے، خوشنما ہوتی ہے اور بغیر داغ اور دھبے کے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نئے سرے سے زندگی دی، پھر ہم نے خود اسے داغدار کیا، پھر ہم نے خود اپنا کردار کالا کیا، سیاہ کیا، اس کے اوپر داغ لگائے، دھبے لگائے، اسے گندا کیا۔ تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی، ساری زندگی ہی وہ سفید کاغذ کی طرح، سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی وہ گناہ کا سیاہ نقطہ لگاتے ہیں تو سارے لوگوں کو وہ نکھر کر نظر آتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی ویسے ہی سیاہ ہوتی ہے، تو سیاہی میں آپ سیاہ نقطے لگاتے جائیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے سیاہ نقطے لگے ہیں اور کتنے لگ رہے ہیں، کون سا نیا ہے کون سا پرانا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا میں زیب و زینت کی چیزوں کو پیدا کیا تاکہ ہم انسان کو آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ تو جو دیندار انسان ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ اجر و ثواب کے کام کرتا ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ جو دنیا دار انسان ہے، جو گناہ گار انسان ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوتا ہے، وہ شیطان کی بات کو مانتا ہے، وہ آلریڈی جھوٹ بولتا ہے، وہ آلریڈی حرام کھاتا ہے، وہ آلریڈی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، وہ آلریڈی حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، بہت سارے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو اس گناہ گار کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے جو جال اس کے سامنے پھینکا تھا وہ اس میں پھنس چکا ہے۔ اب شیطان آرام سے بیٹھا ہے اور وہ شیطان کی وکالت کر رہا ہے، جس کام پر شیطان نے اس کو لگایا تھا وہ کر رہا ہے۔ اب شیطان کو اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بنسبت اس انسان کے جو دیندار ہے۔ اور شیطان ہر صبح ہر شام
دن اور رات میں متعدد مرتبہ اس کے ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ تو شیطان اب مسلسل اس بندے کے اوپر محنت کر رہا ہے کہ آپ یہ گناہ کرو، آپ وہ گناہ کرو، آپ اس طرف جاؤ، آپ اس طرف جاؤ، آپ لذت کی طرف جاؤ، آپ نفاست کی طرف جاؤ، آپ شہرت کی طرف جاؤ، آپ برائی کی طرف جاؤ، آپ زنا کی طرف جاؤ، آپ بدکاری کی طرف جاؤ۔ غرض شیطان ہر وقت اس دیندار کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے، اور اس کو ہر وقت اشارے کنایے دیتا رہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کیونکہ یہ اس کے جال میں نہیں آ رہا، یہ مسلسل اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ اور جو دنیا دار انسان ہے اس کے اوپر شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دیندار انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کی غلطی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اور دیندار کیوں غلطی کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، دنیا دار بھی انسان ہے، دیندار بھی انسان ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اور دونوں فطرتی قدرتی حاجات رکھتے ہیں، دونوں کے سینے میں دل ہے، اور دونوں نیک اور بد ہو سکتے ہیں، اور دونوں کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی دیندار شخص غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، یہ غلطی، خطا اور گناہ اس کے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اس کو اتاروں۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے جب وہ غلطی اور گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ایسے کر کے اڑا دیتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے، اور وہ محسوس ہی نہیں کرتا، وہ بوجھ ہی نہیں سمجھتا اس کو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دیندار شخص غلطی کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے۔ تو اگر انسان غلطی کرتا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی کو پھر نیکیوں کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو بہا لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اچھے انسان، نیک صالح انسان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں کے ساتھ دھل جاتی ہیں، لیکن برے انسان اور گناہگار کے لیے ایک بری بات یہ ہے کہ اس کے گناہ سٹل رہتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ اس لیے اگر آپ کسی دیندار کے اندر غلطی دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک غلطی کی ہے اور آپ کے اندر متعدد غلطیاں ہیں، آپ کو متعدد غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ اس کی ایک غلطی یا تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، یا صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب کر دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اس لیے تنقید کرنے کے بجائے اصلاح کرنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ تائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔